اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الاعراف کا 14واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالی فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو ایک مقابلہ کمپٹیشن ہوا اس کا ذکر فرما رہے ہیں اور مکالمے کا ذکر فرما رہے ہیں، تو آئیں اس کو جانتے ہیں اور اس کو شروع کرتے ہیں۔ قال الملأ، تو بولے سردار، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، ان ھذا، بے شک یہ ہے، لساحر علیم، بہت بڑا جادو کرنے والا اور بہت زیادہ جادو کے بارے میں جاننے والا۔ یریدو، وہ چاہتا ہے، یا جب بھی شروع میں آ جائے تو یہ پروناؤن وہ کے معنوں میں آتا ہے، ان یخرجکم، کہ وہ تمہیں نکال دے، کم کا مطلب تمہیں، یا کا مطلب وہ تمہیں نکال دے، من ارضکم، تمہاری زمین میں سے۔ فماذا تعمرون، تو پھر تم اس سلسلے میں کیا حکم دو گے، کیا کام کرو گے؟ ماذا کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ قالو، وہ بولے، ابھی وہ سردار ہی مخاطب ہیں، ارجہ و اخاہ، کہ ابھی ان کو تھوڑا سا ڈھیل دو، پوسٹ پون کرو اس کے اور اس کے بھائی کے معاملے کو، وہ ارسل، اور خود ہی تجویز دیتے ہیں فرعون کو کہ اس کو بھیجو، ان دونوں کو بھیجو، فی مدائنی، مدائن کے، حاشرین، مجمع کے اندر، جہاں پر لوگ اکٹھے کیے جائیں اور ان کے سامنے ان کا سارا پول کھولیں گے ہم کہ یہ کون ہے۔ منصوبہ ان کا یہ تھا کہ ہم ملک کے بہت بڑے بڑے جادوگر بلائیں گے، کیونکہ وہ ابھی تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو جادو ہی سمجھ رہے تھے، اور جب ان کو بلائیں گے ہم تو وہ اسی دوران کیا کریں گے، وہ ان کے جادو کا توڑ کریں گے، کیونکہ وہ سب ہوں گے مل کر، تو پھر ہم غالب ہو جائیں گے اور لوگوں کو ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ لوگ کہیں گے یہ تو کچھ بھی نہیں تھے، یہ تو صرف جادوگر ہی تھے۔ یَأْتُوکَ بِکُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ، تو آپ بلائیں، آپ آرڈر کریں تمام ساحروں کو، تمام جادوگروں کو، علیم، جو اس فن کو جانتے ہیں۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ، اور جب آگے وہ تمام جادوگر فرعون کے، قالو، وہ بولے، اِنَّا لَنَا، کہ کیا ہوگا ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، لَأَجْرًا، اس چیز کا اجر، ان کننا، اگر ہم ہوتے ہیں، نحنو، یعنی ہم، نحن الغالبین، ہم غالبوں کے اندر اگر ہو جائیں، ہم شکست دے دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو پھر ہمارا اجر بتاؤ کیا ہوگا۔ کیونکہ ابھی یہ جادوگر فرعون کے ساتھ تھے تو اس کے حق کے اندر باتیں کر رہے تھے، تو فوراً فرعون بولا، قال نعم، وہ بولا ہاں ہاں کیوں نہیں، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے مقربوں کے اندر ہو جاؤ گے، خاص بندوں کے اندر ہو جاؤ گے۔ قالو، وہ بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، کیا، ان تلکیا، تم ڈالو گے، و اما، یا پھر، ان نکونا نحن الملکین، یا پھر ہم ڈالنے والوں میں سے ہوں، یعنی پھر ہم ڈالیں، یعنی اپنے جادو کا مظاہرہ کرنا شروع کریں۔ قال القوا، تو بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈالو تم۔ فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا، السحرو، اپنے جادو کو، اعین الناس، تو تمام لوگوں کی آنکھوں کو کیا کر دیا، سحر زدہ کر دیا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور انہیں دہشت زدہ کر دیا، ہم کا مطلب انہیں۔ وَجَاءُوا، اور انہوں نے اس طرح سے پیش کیا، بِسِحْرٍ عظیم، بہت بڑا جادو۔ آپ دیکھیں نا، ہر طرف سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہوں لوگوں کے درمیان، تو یہ کوئی بہت خوشکن منظر تو نہیں ہوگا، یہ تو ڈرا دینے والا ایک منظر ہوگا، اور لوگ پریشان تھے کہ ہر طرف سانپ ہی بھاگ رہے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا، لہٰذا ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، کہ وہ ڈالے اپنا عصا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، جب انہوں نے اسے ڈالا تو اس نے نگلنا شروع کر دیا۔ تلقفو کا مطلب نگلنا، سویلو کرنا شروع کر دیا، ما یافکون، جو جادو گھڑا تھا ان جادوگروں نے۔ اف کا مطلب ہے بہتان، جھوٹا رستہ، تو وہ جو جھوٹ ہے اوپر مبنی جادو انہوں نے گھڑا تھا، اس کو، یعنی ان کے سانپوں کو، اس عصا نے نگلنا شروع کر دیا۔
فوقع الحق، لہذا واقع ہو کر رہا حق، ثابت ہوا حق، وبطل، اور باطل ہو گیا اور جھٹلایا گیا، ما کانوا یعملون، جو کام انہوں نے کیا۔ فغلبوا، ان کو شکست ہوئی، ہنالک، اسی وقت، وانقلبوا، اور وہ پلٹے کس کے اندر ہو کر؟ صاغرین، ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر۔ لیکن اتنے عرصے کے دوران وہ جان چکے تھے کہ یہ جو کچھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا یہ جادو نہیں تھا، کیونکہ جادوگروں کو اپنا دائرے کار کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں تک جا سکتا ہے۔ وہ کیا تو پھر انہوں نے ڈال دیا اپنے آپ کو، سحرتو، تمام جادوگروں نے، ساجدین، کس کے اندر؟ سجدے کے اندر ڈال دیا اپنے آپ کو۔ دیکھیں دوستو، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جب ان کو پتا چل گیا، حق ان کے اوپر ظاہر ہو گیا، تو بغیر کسی وقت کو ضائع کیے وہ انہوں نے اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سجدے میں ڈال دیا۔ اصل میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے، کہ ہم اس اللہ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور اللہ ہے۔ اور کیا بولے؟ قالو، وہ بولے، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، اس جہانوں کے رب کے اوپر، رب موسیٰ و ہارون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہے، کیونکہ اس وقت تو وہی نمائندہ گان تھے نا اللہ تعالیٰ کے وہاں پر تمام کفار کے اندر۔ قال فرعون، تو اسی وقت فرعون بولا جب اس نے دیکھا کہ مجھے تو شکست ہو رہی اور تمام لوگ، اب دیکھیں نا، آپ جن کو بلاتے ہیں اپنی مدد کے لیے، وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں تو دیکھنے والوں کے دلوں میں کیا جائے گا؟ تو چال تو چلنی تھی فرعون نے۔ قال فرعون، تو بولا فرعون، آمنتم، تم ایمان لے آؤ، بھی، قبل، اس سے پہلے، ان آذن، کہ میں اجازت دیتا، لکم، تمہیں، ان ھذا لمکر، یہ تو تمہارا فریب ہے، یہ تمہاری سازش ہے، مکر تموہ، جو تم نے گھڑی ہے، فی المدینتی، اس شہر کے اندر، لتخرجو، کیوں کہ وہ خارج کر دیں، منہا، اس کے اندر سے، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو۔ اب وہ رہنے والوں کو جو عوامی رائے تھی اس کو اپنی طرف کر رہا تھا، اس رائے کو جو کہ پلٹ رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق کے اندر۔ فسوف تعلمون، اور تم جان جاؤ گے۔ اور کیا کہتا ہے؟ لَأُقَطِّعَنَّ، میں کاٹ دوں گا، ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَکم، اور تمہارے پاؤں کو، ٹانگوں کو، من خلاف، ایک دوسرے کے مخالف، یعنی اگر داہنا ہاتھ کاٹا تو بائیں ٹانگ کاٹوں گا، ثم لأصلبنکم، اور پھر تمہیں سولی دوں گا، اجمعین، تم سب کو۔ قالو، وہ تمام جادوگر جو اس وقت جادوگر تھے پہلے، اب ایمان لے آئے تھے، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہمارا پلٹنا کس کی طرف ہے؟ ہمارے رب کی طرف ہے۔ دوستو، ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ غرور اور تکبر کیا ہوتا ہے، ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ٹخنوں کے اوپر سے شلوار اوپر کر لیں، مگر اصل غرور اور تکبر یہ ہوتا ہے دوستو کہ ہم حق کو پہچان جائیں اور پھر اکڑے رہیں اور پھر ڈٹے رہیں۔ صرف یہی نہیں کہ آپ اپنی شلواروں کو اور مونچھوں کو خفیف کرتے رہو تاکہ تمہارے اندر سے تکبر کا اظہار نہ ہو، مگر جتنی بھی باتیں تمہارے فرقے اور دین کے خلاف آ جائیں ان کو جانتے بوجھتے بھی اس کے اوپر عمل کرنا، یہ سب سے بڑا تکبر ہے۔ دیکھیں، وہ جادوگر تھے، کفار تھے، مگر جو ہی حق کا پتہ چلا فوراً پلٹ پڑے۔ لیکن آج ہم اپنے فرقے کی خاطر دوستوں اڑے رہتے ہیں اور وہ تمام سنتوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے فرقے کے حق میں نہیں ہوتی۔ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کے ارد گرد سارا کچھ ہو رہا ہے، تو کیا ہم ان جادوگروں سے بھی بدتر ہیں کہ حق کو جان کر بھی اڑے رہیں، حالانکہ ان کے قتل کا حکم ہو گیا ہوا تھا کہ سولی کے اوپر چڑھا دیا جائے گا۔ وما تنقموا، اور کیوں تم انتقام لیتے ہو، منا، ہم سے، الا، ماسوا اس کے کہ ان آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، بھی آیاتی، نشانیوں کے اوپر، ربنا، ہمارے رب، اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارا رب۔ دیکھیں، یہ ہوتی ایمان کی روشنی، لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس آ گئی، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، ڈال دے، پور کر دے، انڈیل دے، علینا، ہمارے اوپر، صبرن و توفنا، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے، کیونکہ یہ جو اس کی
پلاٹنگ تھی، اس کا ارادہ تھا کہ پہلے ہاتھوں کو کاٹوں گا، پھر سولی دوں گا، اور ٹپک ٹپک کر خون تمہارے جسم سے نکلے گا اور تم سسک سسک کر مرو گے، تو ہم تیار ہیں میرے رب، کیونکہ پلٹنا تیری طرف ہے، تو ہمیں صبر عطا کرنا، ہمیں اپنی طرف پلٹا لینا۔ کس کے اندر؟ مسلمانوں کے اندر بنا کر، کیونکہ اب ان کو حق کا پتہ چل گیا تھا۔ جب حق کا پتہ چل جائے پھر اس زندگی کی کوئی حیثیت رہتی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق کو پہچان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي